السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عارف فراج. مجھے میرپور ذات کشمیر میں ناظرین ہمارے ساتھ آج جو ایک شخصیت موجود ہیں، یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ڈی ایچ او ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فدا صاحب موجود ہیں. ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. تو یہ بتائیے، جو آج کل ہیٹ اسٹروک کے بارے میں کافی الرٹ جاری ہوئی ہے، میڈیا پہ بھی کافی اس پہ بات ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، ہیٹ اسٹروک ہے کیا دراصل؟ جی ہاں، بہت شکریہ آپ کا ظہیر صاحب، آپ تشریف لائے اور اتنا امپارٹنٹ موضوع لے کے آئے. گرمی کی شدت میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، گزشتہ 8-10 دنوں سے خاصا اضافہ ہوا ہے، ٹیمپریچر 40 کو بھی کراس کر گیا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ زیادہ دیر دھوپ میں رہیں اور اپنی جو ہے نا پانی پینے کا بھی خیال نہ رکھیں، سایہ دار جگہوں پہ رہنے کا بھی خیال نہ رکھیں، تو اس کی وجہ سے جو باڈی پہ افیکٹ ہوتا ہے یا جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کو ہیٹ سٹروک کہتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ سویر سر میں درد ہوتا ہے، سخت قسم کا درد ہوتا ہے، متلیکات آنا بھی اس کی ایک سمٹم ہے. اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں، بندہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، جسم کا بہت ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو سمٹمز اس گرمی کی وجہ سے ڈیولپ ہوتے ہیں، اس کو ہیٹ سٹروک کہتے ہیں. اس سے کیا کسی انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، بہت خطرناک یہ سچویشن ہوتی ہے، اور اگر بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے. یہ ہیٹ اسٹروک جو ہے، یہ کتنی ایج کے لوگوں پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ مطلب دیکھیں جی، یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ لوگ جو اس میں افیکٹ ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، اور بزرگ جو 50 پلس یا 60 پلس ہیں وہ زیادہ، کیونکہ ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے تو وہ زیادہ اس میں افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن اس میں کوئی بھی ایج یا کوئی بھی سیکس، میل فیمیل، کسی کو بھی یہ ہو سکتا ہے. اس کی کیا علامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگلے کو ہیٹ اسٹروک ہو رہی ہے؟ اس سے بچنے کے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی ہاں، علامات تو میں نے پہلے ذکر کی ہیں آپ سے. بچنے کی کیسے جو ہے نا وہ تدارک اس کا کیا جائے، وہ بہت امپارٹنٹ ہے. تو اس میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دھوپ سے بچائیں اپنے آپ کو، خاص طور پہ دن کے 11-12 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک. یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں کوشش کریں کہ دھوپ میں نہ نکلنا پڑے، انٹل انلیس کوئی بہت ہی ضروری آپ کو کام نہ ہو. تو نکلنا بھی پڑے تو اس میں آپ لائٹ رنگ کے اور ہلکے پھلکے کپڑے پہنیں، اور سر کو بھی ڈانپیں کسی کپڑے سے یا کیپ سے یا جو بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پانی کا استعمال میکسیمم کریں، اور سایہ دار جگہوں پہ رہیں. اور اگر کسی کو خدا نخواستہ اس طرح کے سمٹم ہوں کہ اس کا سر میں شدید درد شروع ہو جائے، یا بہت جسم تپ جائے، یا متلی آئے، یا آنکھوں کے آگے اندھیرا آئے، تو اس کو فوری طور پہ ہاسپٹل پہنچائیں. اور ٹھنڈے پانی، اس کے جو ہے نا وہ ٹھنڈے پانی سے اس کی، جس کو ہم زبان میں کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنی، وہ کریں. سر پہ پانی ڈالیں، اور اگر نمکول ہے تو نمکول پلائیں، اگر نمکول نہیں ہے تو اس میں شربت جو آپ روٹین میں گھر میں یوز کرتے ہیں اس میں نمک ڈال کے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو گرمیوں کا موسم ہے، اس میں ایک تو ہیٹ اسٹروک آ جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کون کون سی مطلب بیماریاں جو گرمیوں کے موسم؟ دیکھیں، جو ابھی سیزن چل رہا ہے اس میں ہیٹ سٹروک تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گیسٹرو انٹرائٹس، جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں کہ بچے کو ڈائریا ہو گیا ہے یا پیچس لگ گئے ہیں، پیچسوں کی بیماری جو ہے وہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے. اور اس کی ریزن بیسیکلی یہی ہے جی کہ آپ دیکھیں کہ بے شمار مکھیاں ہوتی ہیں، وہ فروٹ پہ بھی بیٹھتی ہیں، سبزیوں پہ بھی بیٹھتی ہیں، گلی سڑی سبزیاں، اسی طرح فروٹ جو خراب بہت جلدی ہوتا ہے. تو ان کے استعمال سے یہ ہے کہ اور اس کے استعمال سے اور ساتھ صفائی کا صحیح نظام نہ ہونے کی وجہ سے، کہ اگر آپ پراپر طریقے سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو وہ بھی آپ کے پیٹ کو خراب کر سکتا ہے. تو عام طور پہ جو گیسٹرو انٹرائٹس اس کو میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں، یا الٹی اور پیچسوں کی بیماری، یہ بھی گرمیوں کی بیماری ہے، اور گرمیوں میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے، بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی. اور اس کا بھی حل یہی ہے کہ پریونشن، کہ سب سے پہلے تو صفائی کا خیال رکھیں، کھانے سے پہلے اور واش روم استعمال کرنے کے بعد ہاتھ ضرور دھوئیں، صابن سے دھوئیں، اس کے بعد کوئی کھائیں پئیں. اور پانی، صاف ستھرا پانی استعمال کریں. اگر فلٹرڈ پانی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ پانی ابال کے اس کو ٹھنڈا کر کے وہ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح جو سبزیاں اور فروٹ کی میں نے بات کی کہ وہ گلی سڑی اگر خراب ہوں تو مت اس کو استعمال کریں. اسی طرح باسی جو کھانے ہیں کہ صبح آپ نے بنایا ہے اور دوسرے دن صبح استعمال کر رہے ہیں، وہ فریز بھی نہیں ہے تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اس سے بھی پیٹ خراب ہو سکتا ہے. اور بے شمار جو چیزیں ہیں جس میں گندگی یا ہو یا خدا نہ خواستہ صفائی کا اہتمام نہ کیا گیا ہو تو اس سے یہ ہو سکتا ہے. اگر ہو جائے کسی کو گھر میں الٹیاں شروع ہو جائیں یا پیچس شروع ہو جائیں
تو کرنا کیا آپ نے، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو یہی ہے بچہ ہو یا بڑا ہو اس کو آپ نے ORS پلانا ہے، اس میں پانی کی کمی نہیں ہونے دینی ہے آپ نے۔ تو ORS اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو اس کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک گلاس فار ایگزامپل لیتے ہیں پانی کا، اس میں 1 چمچ چینی کی ڈالیں اور آدھا چمچ یا اس سے بھی کم نمک ڈالیں، تو کچھ نہ کچھ وہ بن جائے گا ORS جیسی چیز۔ بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ انسانی جسم میں پانی کی کمی نہ ہو اور نمکیات کی کمی نہ ہو۔ تو یہ تو ہو گیا ایک گیسٹرو انٹرائٹس۔ دوسری جو بیماری ہے وہ ملیریا ہے۔ ملیریا بھی آج کل ہو سکتا ہے کیونکہ مچھر بہت ہے اور مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ تو اس کا یہی ہے جی کہ آپ اپنے جو گھر ہیں ان کو مچھروں سے محفوظ بنائیں، اور اگر ممکن ہے تو جالی لگائیں ڈورز کے آگے۔ اسی طرح نیٹس ملتی ہیں، فین وغیرہ تو آپ استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کے سپریز ملتے ہیں وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، باڈی جو ہے نا پر لگانے والے لوشن ملتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ملیریا کی پریونشن کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور بیماری ابھی آگے برسات کے بعد آئے گی وہ ڈینگی ہے، اس پہ پھر انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں بات کروں گا آپ سے۔ لیکن ابھی کیونکہ عید آنے والی ہے، 1 دن یا 2 دن کے بعد عید ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ کانگو فیور ایک فیور ہے، اس کے حوالے سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ جن جانوروں پہ ٹکس ہوتی ہیں، چیچڑ ہوتے ہیں، تو پہلے تو کوشش کریں ایسے جانور خریدیں ہی نہ۔ اگر کوئی آپ نے جانور خرید لیا ہے اور اس پہ ٹکس پائے جاتے ہیں تو اس کو فوری طور پہ جو ہمارا محکمہ ایوانات ہے ان کے کسی ڈسپینسری میں یا انہوں نے کیمپس بھی لگائے ہوئے ہیں اس سے اس کو سپرے کروائیں۔ اس کے بعد جب گھر میں وہ چلا جائے جانور، اگر اس کے اوپر چیچڑ پایا جائے تو اس کو کبھی بھی ہاتھ سے مت پکڑیں۔ یہ لوگ ہمارے غلطی کرتے ہیں، ہاتھ سے پکڑیں گے تو وہ پھر آپ انفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے جو اگلی بات ہے کہ جب اس کو ذبح کریں آپ، عام طور پہ عید قرباں پہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خود ذبح کرتے ہیں، خود گوشت بناتے ہیں، تو اس کی بھی پریونشن ہے۔ جب ایسے جانور کو آپ ذبح کریں تو گلوز پہن لیں، اور اس کے بعد اس کا خون نچڑنے دیں کوئی 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ۔ جب اچھی طرح خون نکل جائے پھر اس کی کھال اتاریں اور اس کا گوشت بنائیں۔ اور اسی طرح جب گوشت پکانے لگیں ایسے جانور کا تو اس کو اچھے طریقے سے آپ واش کریں، اچھے طریقے سے واش کریں تاکہ خون اس میں سے نکل جائے۔ تو یہی اس کی احتیاطی تدابیر ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ عید کے بعد یا کبھی بھی بندے کو ہائی گریڈ فیور ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے اور جسم پہ سرخ دھبے آ جاتے ہیں اور خدا نخواستہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو کانگو فیور ہو گیا ہے، اس کو فوری طور پہ پھر آپ نے ہاسپٹل پہنچانا ہے۔ تو یہ 2-3 بیماریاں ہیں جو گرمیوں کے سیزن کی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتا دوں۔ جی شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، جیسا ہم نے یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فدا صاحب تھے، ہم نے ان سے بات کی ہیٹ اسٹروک پہ اور جو گرمیوں کی بیماریاں تھیں ان کے بارے سے ہم نے جانا ان سے۔ ہمیں چاہیے ہم احتیاط کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں ان بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ ابھی ناظرین ہم آپ سے اجازت ہے، ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔